نبی کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے رہو، حسین جیسا کلیجا من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار. اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور اچھے اچھے کام کر رہے ہیں ان کو ایسے باغات میں داخل فرمائیں گے جن کے نیچے سے نہریں رواں دواں ہوں گی. والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوى لهم. اور یہ جو کافر ہیں لطف اندوز ہو رہے ہیں، دنیا کی نعمتیں کھا رہے ہیں اور دوسری چیزیں بہت ساری استعمال کر رہے ہیں، جیسے کہ مویشی اور چوپائے کھاتے ہیں. ان لوگوں کے لیے دوزخ ٹھکانہ ہے جسے اللہ نے بنا رکھا ہے. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْ. کتنے گاؤں اور آبادی والے ہیں جو اے نبی آپ کی آبادی اور گاؤں یعنی مکہ والوں سے بھی زیادہ طاقتور تھے، جو مکہ والے آپ کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کر رہے ہیں. اہلکناہم فلا ناصر لہم. ان آبادی والوں کو اور آبادی کے گھروں کو ہم نے تہس نہس کر دیا تو ان کی مدد کے لیے کوئی نہیں آیا. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. تو یہ جان لیجئے کہ جو شخص اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہو، نیک کام کرتا ہو، اللہ کے حکموں کو مانتا ہو، کیا اس شخص کی طرح ہو جائے گا جس کے لیے اس کے برے کام اس کو اچھے لگتے ہیں اور وہ شب و روز اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، نفس و شیطان کے پیچھے چلتا ہے؟ نہیں، یہ دونوں لوگ برابر ہرگز نہیں ہو سکتے. ایک کا ٹھکانہ اللہ نے جنت رکھا ہے جو خدا کے حکموں کو مانتے ہیں، اور دوسرے کا ٹھکانہ جہنم رکھا ہے. جنت کی مثال اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، مثل الجنت التي وعد المتقون. اس جنت کی مثال اور اس کے حالات اس طرح ہیں جس جنت کا اللہ نے متقیوں سے وعدہ کیا ہے. فیہا انہار من ماء غیر آسن. اس جنت میں طرح طرح کی نہریں ہوں گی، صاف و شفاف پانی کی.
وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور اس میں دودھ کی کئی نہریں ہوں گی، ایسا دودھ جس کا ذائقہ کبھی نہ بدلے۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ، اور اس جنت میں پاکیزہ شراب کی نہریں ہوں گی جو لذیذ بھی ہوں گی پینے والوں کے لیے۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور اس جنت میں بہت ساری نہریں ہوں گی صاف ستھرے شہد کی۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور جنت میں جنتیوں کے لیے ہر طرح کے پھل فروٹس ہوں گے۔ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، اور ان کے رب کی طرف سے ان کے لیے بخشش کا پروانہ ہوگا۔ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ، تو کیا یہ لوگ اس شخص کی طرح ہو سکتے ہیں جو ہمیش کے لیے جہنم میں جائے گا۔ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، اور اسے کھولتا ہوا پانی پینے کے لیے دیا جائے گا۔ فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، یہ کھولتا ہوا پانی ان کی اتڑیوں کو ادھیڑ دے گا، کاٹ کر گرا دے گا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، ان کافروں میں سے بعض منافق ہیں جو آپ کی مجلس میں آتے ہیں اور آپ کی طرف کان لگا کر غور سے سنتے ہیں۔ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ، لیکن یہ منافقین ہیں یہاں تک کہ جب وہ آپ کی مجلس سے نکل کر جاتے ہیں، قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا، تو یہ ان لوگوں سے کہتے ہیں جن کو علم دیا گیا اور عمل کی توفیق دی گئی، یعنی سچے مسلمان سچے صحابہ سے کہتے ہیں مذاق کے طور پر، ماذا قال آنفا، ابھی آپ کے حضرت نے کیا فرمایا، ابھی آپ کیا کہہ رہے تھے۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہی ہیں وہ لوگ جو نفاق کے اندر چل پھر رہے ہیں، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ واتبعوا اہواءہم، اور یہ اپنی خواہشات اور نفسانی خیالات کے دلدل میں پھنسے ہوئے ان خواہشات کا اتباع کر رہے ہیں۔ والذین اہتدوا زادہم ہدی وآتاہم تقواہم، اور ان کے برعکس وہ ایمان والے جن کو ہدایت ملی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت کا سامان روز بروز بڑھاتا رہتا ہے اور ان کو تقوی کی آیات اور احکام دیتا رہتا ہے۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً، یہ کفار اور منافقین بس قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان پر اچانک قیامت آ جائے اور انہیں ختم کر دیا جائے، پھر انہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور ان کے اعمال کا حساب ہوگا۔ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، کیونکہ قیامت کی بہت ساری علامتیں آ بھی چکی ہیں۔ فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، تب بھی علامات قیامت کے آنے کی وجہ سے بھی ان کو ہوش نہیں آ رہا ہے، تو کہاں ان کو نصیحت کا موقع ہوگا جب ان کے پاس ان کی نصیحت کا امر آ جائے گا۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، تو آپ اے نبی اور آپ کی بات سننے والے اہل ایمان جان لیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور اے نبی آپ اپنے گناہوں کی
اور ایمان والے مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے رہیے۔ واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اور اللہ تعالیٰ تم سب کے چلنے پھرنے کو جانتا ہے اور تمہارا ٹھکانہ بھی جانتا ہے کہ جنت میں ہے یا دوزخ میں ہے۔ سورہ محمد کی تفسیر چل رہی ہے، 26واں پارہ ہے، ایک رکوع سورہ محمد کا ہو چکا ہے، یہ دوسرا رکوع پڑھا گیا۔ دوسرے رکوع کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نیک کام کرنے والے لوگوں کے انعام کا ذکر کر رہے ہیں، بدلے کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ نے دنیا میں اپنے جو بندے بنائے ہیں اس میں جنات بھی اللہ کے بندے ہیں، انسان بھی اللہ کے بندے ہیں۔ انسانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم کا مکلف بنایا ہے اور جناتوں کو بھی بنایا ہے۔ انسانوں کے لیے بھی حکم ماننے کے اوپر جنت ہے اور حکم نہ ماننے کے اوپر دوزخ ہے۔ جناتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اللہ کا حکم مانیں گے تو ان کے لیے جنت ہے اور نہیں مانیں گے تو ان کے لیے دوزخ ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس آیت میں یہی خطاب کیا گیا ہے کہ اے جنات اور انسان، تم دونوں اپنی پروردگار کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو۔ تو اللہ نے یہ حکم جناتوں اور انسانوں دونوں کو دیا ہے۔ اب عمل کرنے والے لوگ اللہ کے حکم پر، ان کے لیے اللہ تعالیٰ انعام کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو مانا کہ اللہ آپ نے آسمان بنایا، آپ نے زمین بنائی، آپ نے ہم کو بنایا، آپ نے ہماری زندگی بنائی، زندگی میں جو وقت گزر رہا، لمحات گزر رہے ہیں، کہ اللہ آپ ہی نے دیے ہیں، ہم آپ کو مانتے ہیں۔ آپ کو مانتے ہیں یعنی آپ کا جو حکم آئے گا وہ ہم اسے فالو کریں گے، اس پر عمل کریں گے۔ اے اللہ، آپ کا حکم ہے کہ نماز پڑھو، 15 سال کی عمر میں لڑکا اور لڑکی دونوں پر نماز فرض ہو جاتی ہے۔ اے اللہ، ہم اسے مانتے ہیں۔ ہمارے بچے 15 سال کے ہو جائیں تو ہم ان کو نماز پڑھتے پڑھواتے ہیں۔ اور نیک کام ہم اس کو مانتے ہیں۔ ایمان لانے کا مطلب ہے کہ اللہ آپ کے سارے حکموں کو ہم مانتے ہیں۔ دن بھر اللہ تعالیٰ کا حکم صرف یہی ہے کہ 5 وقت کی نمازیں پڑھو۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز ایمان والوں پر وقت سے فرض ہے، لہذا وقت جب آئے گا جب ہی فرض ہوگی۔ وقت سے پہلے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ فجر کی نماز کا وقت ہوگا جب ہی اذان مانی جائے گی۔ اگر وقت سے پہلے اذان دے دیا تو اذان نہیں مانی جائے گی۔ وقت سے پہلے نماز پڑھ لیا تو نماز نہیں مانی جائے گی، چاہے سفر میں ہو یا گھر پہ ہو، دونوں شکلوں میں وقت جب آئے گا جب ہی نماز مانی جائے گی۔ وقت نکل جائے گا تو نماز نہیں مانی جائے گی۔ ظہر کا وقت آیا تو ظہر کے وقت میں نماز مانی جائے گی۔ ظہر کے وقت سے پہلے ہی نماز پڑھ لیتے ہیں، سفر میں جا رہے ہیں تو اللہ کے حکم کے خلاف ہے۔ اللہ نے کہا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنوں پر وقت سے فرض ہے، وقت سے پہلے نماز نہیں ہوگی۔ کوئی کہے سفر میں جا رہے ہیں پہلے ہی پڑھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنا حکم دیا ہے کہ سفر میں میں نے تمہارے لیے 2 رکعت رکھی، 4 کی بجائے۔ یہ حکم ہے، یہ نہیں حکم ہے کہ وقت سے پہلے پڑھ لو۔ تمہاری نہیں چلے گی، کسی حاکم کے سامنے محکوم کی نہیں چلا کرتی، اپنے عقل نہیں لگایا کرتے۔ عصر کا وقت ہے تو عصر کے وقت ہی نماز ہوگی۔ پہلے ہی عصر کے وقت پڑھ لیا، 2 نمازوں کو ملا لیا، نہیں، 2 نمازوں کو نہیں ملا سکتے۔ بارش ہو رہی ہے تب بھی وقت پہ نماز پڑھنا ہے، سفر میں ہے تب بھی وقت پہ نماز پڑھنا ہے، مغرب کا وقت ہے تو مغرب کے وقت نماز پڑھنا اللہ کا حکم ہے۔ سورج ڈوبنے سے پہلے ہی نماز پڑھ لیا۔ عشاء کا نماز کا وقت شروع ہو جائے جب مغرب میں نماز پڑھیں، نہیں، وقت گزرنے اور وقت داخل ہونے سے پہلے نماز نہیں ہوگی۔ یہ سب اللہ کا حکم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے حکموں کو ماننے والے، ایسے بے شمار اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔
اور انہی حکموں پر جیسے جیسے اللہ نے کہا ہے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کر کے دکھا دیا ہے ویسے ہی عمل کرنا نیک کام کہلاتا ہے۔ نیک کام کیا ہے؟ جس کو نبی نے کر کے دکھلا دیا اور اللہ تعالیٰ کا وہ حکم ہے وہی نیک کام ہے۔ اس نیک کاموں میں بعد نیک کام فرض ہے، اسے کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو گناہ ہوگا اور انکار کر دیں گے تو کافر ہو جائیں گے۔ جیسے نماز ہے، نماز یہ فرض ہے، اس کو کرنا ہی پڑے گا، کریں گے تو ثواب ملے گا، چھوڑ دیں گے تو گنہگار اور فاسق کہلائیں گے۔ اور اگر انکار کر دیا کہ میں نماز نہیں مانتا تو کافر ہو جائیں گے۔ فرض نماز کا مطلب یہی ہے۔ ایسے زکوٰۃ ہے، کوئی زکوٰۃ دے تو دینا فرض ہے، دینا ہی پڑے گا، نہیں دیتا ہے تو فاسق ہو جائے گا اور کہتا میں تو زکوٰۃ نہیں مانتا تو کافر ہو جائے گا۔ تو فرض نماز اللہ کے حکم یہی فرض نماز کو ادا کرنا یہی عمل صالح ہے۔ حج ہے، حج فرض ہے، اب حج کیا تو فرض ادا کیا، نہیں کیا تو گنہگار اور فاسق ہوگا۔ اور اگر انکار کرتا ہے کہ میں تو نہیں کرتا، میں تو نہیں مانتا، تو کافر ہو جائے گا، دائرے سے نکل جائے گا۔ کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اچھے کام کیے، تو اچھے کام کیا ہے؟ جس کا اللہ نے حکم دیا اور نبی نے اس کو کر کے دکھایا۔ ان میں بعض کام فرض ہیں، بعض کام حرام ہیں، نہ کر کے دکھایا۔ شراب منع کر دیا، نہیں پینا ہے، اعلان کر دیا اللہ کا حکم ہے، اب یہی نیک کام ہے کہ ہم نہیں کریں گے۔ جھوٹ بولنا منع کر دیا، نہیں جھوٹ بولنا ہے، کہ اللہ کا حکم ہے۔ ایمان لانے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ جو آپ نے کہا کرنے کو اسے کریں گے، یہ اللہ جس سے آپ نے منع کر دیا ہم اس سے رک جائیں گے۔ تو جن چیزوں کو منع کر دیا ہے ان سے باز رہنا یہی نیک کام ہے، رکے رہنا یہی نیک کام ہے۔ عید کے دن روزہ رکھنا، سال میں 5 دن روزہ رکھنا حرام ہے، عید کے دن روزہ رکھنا، بقرعید کے دن روزہ رکھنا اور بقرعید کے بعد 3 دن اور روزہ رکھنا، یہ 5 دن حرام ہے۔ اب یہاں منع کیا ہے، اب یہاں پہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں، بھلے سے آپ کو بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، اپنی شہوات سے رکے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کا حکم نہیں مان رہے ہیں، اپنی شہوت، اپنی بات کہ ہمارا من کہہ رہا ہے، تو آپ اپنے من کے مطابق ہیں تو اپنے من سے آپ اس کا بدلہ لے لیجئے گا، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ نہیں دیں گے۔ شیطان کہہ رہا رکھ لو تو شیطان سے بدلہ لے لیجئے گا، ہمارے حکم کو جو مانے گا ہم اس کو بدلہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے میرا حکم جو آئے گا اس پر عمل کرے گا تو جنات تجری من تحتها الانہار، اس کے لیے ہم نے انعام رکھا ہے۔ اور ہر نیک کام کے ساتھ اللہ نے انعام رکھا ہے، ہر نیک کام کے ساتھ انعام رکھا ہے۔ جیسے دنیا میں کام ہوتا ہے، آدمی نے کھانا کھایا تو پیٹ بھر جاتا ہے، آدمی نے پانی پیا تو اس کی پیاس بجھ جاتی ہے، اور پانی پینے سے پیاس بجھتی ہی ہے اور کھانا کھانے سے پیٹ بھرتا ہی ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا ہے، نماز پڑھنے سے ثواب ملتا ہی ہے، روزہ رکھنے سے ثواب ملتا ہی ہے، آدمی شراب نہ پیے تو ثواب ملتا ہی ہے، زنا نہ کرے تو ثواب ملتا ہی ہے۔ اللہ کے حکموں کو عمل کرنے سے، اس پر عمل کرنے سے ثواب تو تیار ہی ہوتا ہے، ہر ثواب۔ یہ ہم مسلمانوں کے دماغ سے نکل چکا ہے کہ نماز پڑھنے سے شاید ثواب نہیں ملتا، کھانا کھانے سے ہر آدمی کو یقین ہے کہ بھوک مٹتی ہے۔ تو دنیا میں جو اسباب رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے، ان اسباب کے ساتھ مسببات ہیں، یعنی اس کے بعد نتیجہ ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن دنیا میں بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جس کے بعد نتیجہ نہیں ظاہر ہوتا۔ مثال کے طور پہ دوا کر رہے ہیں تو دوا کرنے کے بعد شفا ہو جانا ضروری نہیں ہے۔ آدمی بخار ہو گیا، دوا کھائے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کا بخار دور ہو۔ آدمی جو دوائیں استعمال کرتا ہے، آپریشن کرایا، ضروری نہیں ہے کہ آپریشن کامیاب ہو، آنکھ کا آپریشن کرایا، ضروری نہیں کہ کامیاب ہو، ہاں شفا رکھی اللہ نے علاج میں۔ تو لیکن یہ بتانا ہے کہ بہت سارے دنیا کے کام ایسے ہیں جن میں کرنے کے بعد نتیجہ ظاہر ہونا یقینی نہیں، لیکن دین کا کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے جس کے کرنے کے بعد نتیجہ ظاہر نہ ہو۔ سبحان اللہ کہا تو ثواب ملنا ہی ملنا ہے،
درود شریف پڑھا تو ثواب ملنا ہی ملنا ہے، راستے سے اینٹ پتھر ہٹایا تو ثواب ملنا ہی ملنا ہے، کسی غریب کے سر پہ ہاتھ پھیرا تو ثواب ملنا ہی ملنا ہے، کسی غمخوار کی، کسی پریشان حال کی غمخواری کر دیا تو ثواب ملنا ہی ملنا ہے، کسی مدد چاہنے والے کی مدد کیا تو ثواب ملنا ہی ملنا ہے۔ لیکن ہم مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ دنیا میں جن کے بعد نتیجہ ظاہر نہیں ہوتا اس کو بھی کریں گے، نہیں ہو سکتا اس ڈاکٹر کے پاس نہیں اس ڈاکٹر کے پاس شفا ہو جائے، اس ڈاکٹر کے پاس نہیں اس ڈاکٹر کے پاس اپنا کام ہو جائے، یہاں نہیں تو دوسرے ضلع میں چلے جائیں، اس ضلع میں نہیں تو تیسرے ضلع میں چلے جائیں، کہیں سینکڑوں دواخانے میں جائیں گے نتیجہ پانے کے لیے، اور نتیجہ ملتا ہے نہیں ملتا، آدمی اس دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن نتیجہ کبھی کبھی نہیں ملتا۔ لیکن آخرت کا کوئی کام بتا دیجئے اس میں نتیجہ فوراً تیار ہوتا ہے، کوئی بھی کام ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، نفلی کام ہو، مستحب کام ہو، فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، سب کاموں کے اوپر فوراً ثواب تیار ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کی کتنی بڑی تعداد ہے جو کہتی ہے ہم مسلمان ہیں، کہتی ہے ہم ایمان رکھتے ہیں، کہتی ہے کہ ہم مانتے ہیں، لیکن اللہ نے کہا کہ اپنے نبی سے اعلان کروایا کہ دیکھو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لو اگر 500 مرتبہ روزانہ، تو دنیا میں اگر موت نہیں ہے تو کوئی بھی بیماری ہو اس بیماری سے اللہ شفا دیتے ہیں، اللہ شفا دیتے ہیں، لیکن ہم اس کو نہیں کریں گے، دوسرے کام کریں گے، اس پہ عمل نہیں کریں گے، اور جو ہے اس پر ثواب تیار ہوتا ہے، تو ثواب تو یقیناً ہے، اور شفا کو چونکہ دوا ہے تو جیسے دوا کھانا ہے ایسے لا الہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے، تو شفا کو اللہ نے روک لیا ہے کہ کبھی ہم دیں گے نہیں دیں گے لیکن ثواب ضرور ملے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ پورا زمین سے لے کے آسمان تک نیکیوں سے بھر جاتا ہے، ہم اس کو نہیں پڑھیں گے، الحمدللہ پڑھنے سے آسمان سے لے کے زمین تک نیکیاں ہی نیکیاں بھر جاتی ہیں، لیکن یہ نتیجہ ضرور ظاہر ہوتا ہے، اللہ نے آنکھوں سے چھپا رکھا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے اعلان کروایا ہے کہ 1 مرتبہ اگر درود شریف پڑھتے ہو تو ہم 10 مرتبہ تم پر رحم کی نظر فرماتے ہیں، رحمت تمہارے اوپر نازل کرتے ہیں، تمہارا درجہ بلند ہوتا ہے، تمہارے گناہ معاف ہوتے ہیں، یہ نتیجہ تو ظاہر ہوتا ہے یقیناً، لیکن ہم دنیا کے کاموں میں جہاں نتیجہ بھی نہیں ملتا ہے ہم اس کو کرتے جاتے ہیں، لیکن آخرت میں جس کا نتیجہ طے ہے اس کو نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت نے عمومی طور پہ بتلا دیا کہ جو لوگ نیک کام کرتے ہیں، ایمان قبول کرتے ہیں، ان کے لیے ہم نے جنت تیار کر رکھی ہے، جنات تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں رواں دواں ہوں گی، تو نیک کام کے اوپر تو یہ ملنا ہی ملنا ہے، لہٰذا ہم کو نیک کاموں کی طرف فکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین کفروا، اور جو نیک کام نہیں کرتے برا کام کرتے ہیں، دل سے اللہ کو نہیں مانتے اور اللہ کے ماننے والوں کو ستاتے ہیں اور اللہ کے ماننے والوں کو طرح طرح سے زد و کوب کرتے ہیں، دنیا میں گل چھرے اڑا رہے ہیں، طرح طرح کی دولتیں آتی ہیں، طرح طرح کی لذتیں ہیں دنیا کی، یتمتعون، اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، جانوروں کی طرح کھاتے پیتے ہیں، جانوروں کی طرح رہتے ہیں، نہ ان کی زندگی کا کوئی طریقہ ہے، نہ اس کے جینے کا کوئی طریقہ ہے، نہ ان کے مرنے کا کوئی طریقہ ہے، کوئی اصول نہیں، جو اپنے من میں آتا ہے وہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے مقرر کردہ اصولوں کو بھی نہیں مانتے، اپنے مقرر کردہ قوانین کو بھی نہیں مانتے، انہوں نے خود مقرر کر رکھا ہے قانون کہ ہاسپٹل کے اوپر بم نہیں برسایا جائے گا، لیکن ابھی ان کی شہوات پوری نہیں ہوئی تو اس پر بھی برساتے ہیں بم۔ انہوں نے قاعدہ قانون مقرر کر رکھا ہے کہ ہماری اور آپ کی لڑائی ہوگی تو ہماری فوجیں لڑیں گی آپ سے، آپ کی فوج ہم سے لڑے گی اور پبلک نہیں لڑے گی، ہم پبلک کے اوپر بمباری نہیں کریں گے، ہم پبلک کے اوپر راکٹ نہیں برسائیں گے، لیکن وہ اپنے ہی بنائے قانون کو نہیں مانتے ہیں تو خدا کے بنائے ہوئے قانون کو کیا مانیں گے؟ اس طرح شہوتوں کا اتباع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یاکلون کما تاکل الانعام، جانوروں کی طرح رہتے ہیں، جانوروں کی طرح کھاتے ہیں، اپنے لباس سے بڑے مہذب دکھتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ جانور ہیں،
جن بچوں کو ہم نے بنایا، پیٹ میں ہم نے طرح طرح سے ان کو سجایا بنایا، دل رکھے، دماغ رکھے، آنکھیں بنائیں، یہ سب چیزیں بنایا، اور جب ان کو دنیا میں بھیجا ہم نے کہ اس کی پرورش کرنا، اس کو پالنا پوسنا، اور تم نے بھی اس کے لیے قانون بنایا کہ ان کی دوا دارو کا انتظام ہم کریں گے، کوئی بچے کو نہیں مارے گا، لیکن تم ان پر بمباری کر دیتے ہو۔ لہذا کما تاکل الانعام، جانور جیسے کھاتے پیتے ہیں رہتے ہیں ویسے تم ہو گئے ہو، بلکہ اضل اعمالہم، بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہو، والنار مثوی لہم، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے جہنم ٹھکانہ ہے۔ لہذا ایسے لوگ جو جانوروں کی طرح رہتے ہیں، ہم ان کو فالو کریں، ان کا اتباع کریں، ان کی طرفداری کریں تو ہم بھی انہی کی طرح ہو جائیں گے۔ مسلمانوں کو تو اللہ تعالیٰ نے نبی دیا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول میں بہترین نمونہ ہے تمہارے لیے، رسول کا چلنا پھرنا، گھر میں داخل ہونا، گھر سے باہر نکلنا، بیوی بچوں کے ساتھ رہنا، بچوں کی پرورش کرنا، ہر چیز کا طریقہ بتلا دیا ہے، ان کو فالو کرنا چاہیے۔ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کہنے کا اَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ، اے نبی یہ مکہ والے جو آپ کو نہیں مان رہے ہیں اور مکہ سے مدینہ جانے کے لیے کہہ رہے ہیں اور مجبور کر رہے ہیں، آپ مکہ چھوڑ کر کے مدینہ تو آ جا رہے ہیں، لیکن ان کو بتا دیجئے کہ ہم نے جیسے قوم عاد کو، قوم سمود کو ہلاک کیا، ایسے ہم ان کو بھی ہلاک کر سکتے ہیں۔ جو لوگ ہماری مسجدوں سے روکتے ہیں، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، جو اللہ کی مسجدوں سے روکتے ہیں، اللہ کی مسجدوں کو گرا دیتے ہیں، بلڈوز کر دیتے ہیں، اور اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے والے کو برباد کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسے کتنے گاؤں اور آبادی والے تھے، اہلکنا، ہم نے ان کو جب ہلاک و برباد کیا، فلا ناصر لہم، تو کوئی مدد کرنے کے لیے نہیں آیا۔ لہٰذا ان کے پاس جو یہ عمل کر رہے ہیں اس کا کوئی پروف نہیں ہے، کتنے فیصلے ان کے ہیں جن کے کوئی پروف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے اعمال ان کو آج اچھے لگ رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس آج طاقت ہے، لیکن یہ اپنی خواہشات کا اتباع کر رہے ہیں، شیاطین کا اتباع کر رہے ہیں۔ ان کو ہم نے جہنم میں طرح طرح کے عذاب تیار کر رکھے ہیں، اور جو لوگ اللہ کے حکموں کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے لیے ہم نے جنت تیار کر رکھا ہے۔ اور جنت کیسی ہے؟ اس میں طرح طرح کی نہریں ہوں گی۔ اللہ نے بیان کیا دنیا کا پانی متغیر ہو جاتا ہے، بدل جاتا ہے، وہاں کا پانی صاف و شفاف بالکل چاندی کی طرح چمک رہا ہوگا، اجلا ہوگا، اور وہاں پر دودھ کی نہریں ہوں گی، نہر دودھ کی ہوگی، جنتیوں کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہوگی، وہ چلیں گے تو نہر کو اگر اشارہ کریں گے تو وہ ساتھ میں وہ چلتی رہے گی، نہر ساتھ میں چلتی رہے گی، جس کی مثال اللہ نے دکھا دیا ہے، کچھ چیزیں ریموٹ کنٹرول والی تھوڑا تھوڑا، تاکہ تم سمجھ جاؤ، سمجھنا آسان ہو جائے کہ جیسے دنیا میں بھی بہت ساری چھوٹی چھوٹی بچوں کی کھلونے کی گاڑیاں ہیں، دور سے ایسے دکھاتے رہو وہ ساتھ میں چلتی رہتی ہے، دور سے جو ہے گاڑی چلاتے رہو، ریموٹ والی بہت دور ہے، یہاں سے بچے گھماتے رہتے وہ گھومتی رہتی ہے۔ تو کچھ چیزیں اللہ نے ایجاد کروا کر کے، جو دماغ میں اللہ نے جو دماغ دیا ہے اس دماغ کے ذریعے کچھ نئی نئی چیزیں ایجاد کروا کر کے یہ بتلا دیا کہ جب تم کر سکتے ہو جو تمہارا دماغ ہے اس کے حوالے سے، حالانکہ دماغ ہم نے ہی دیا ہے، تو پھر ہم جو بتا رہے ہیں کہ جنت میں تمہارے پاس چھڑی ہوگی، اس چھڑی کے ذریعے جو نعمت تم کو اچھی لگے اس کو اشارہ کرو گے تو وہ تمہارے ساتھ ساتھ چلتی رہے گی۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، دنیا میں جو شراب ہے، شراب ناپاک ہوتی ہے، کپڑے میں لگ جائے تو اس کو دھونا ضروری ہوتا ہے، اور اس کا ذائقہ پینے والے بتلاتے ہیں کہ بہت خراب ہوتا ہے، لیکن نشہ کی وجہ سے وہ لوگ پیتے ہیں، عادی ہو جاتے ہیں۔ جنت کی شراب کیا ہوگی؟ لذیذ ہوگی، پاکیزہ ہوگی، اس کی لذت تو عجیب و غریب ہوگی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، کسی انسان کے نہ سوچا ہوگا، نہ اس کی آنکھوں نے دیکھا ہوگا، اور نہ کسی کے دل پر اس کا خیال گزرا ہوگا، ایسی ایسی نعمتیں اللہ رب العزت دیں گے۔ من کل الثمرات،
اتنے پھل فروٹ ہوں گے کہ دیکھنے میں تو پتہ چلے گا کہ یہ دنیا کا ہے، لیکن کھانے میں پتہ چلے گا کہ اس کی لذت تو عجیب و غریب ہے۔ جنت میں جب جائے گا بندہ تو اللہ تعالیٰ جنت میں داروغہ کے بازو ہی میں، داروغہ اپنے گیٹ کے بازو ہی میں اس کا ایک کمرہ ہوگا، روم ہوگا، وہیں پر اس کی طرف سے دعوت ہوگی۔ جنتی وہاں پہ جائے گا اور دعوت میں وہ پیش کریں گے مچھلی اور روٹی، مچھلی اور روٹی، ایک لقمہ روٹی کا توڑے گا اور مچھلی وہ کھائے گا۔ اس مچھلی کے ایک لقمے میں اللہ رب العزت دنیا کی تمام لذتوں کو اس میں بھر دے گا۔ دنیا کی جتنی بھی لذت ہم سوچ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں، بعض شادیوں میں 200 قسم کے کھانے ہوتے ہیں اور بھی طرح طرح کی لذتیں جتنا بھی تصور کر سکتے ہیں، کھائے ہیں یا نہیں کھائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جنت میں گیٹ ہی پر، ابھی تو پوری زندگی باقی ہے، جنت میں دروازے پر ہی کیبن میں، وہ بھی داروغہ کے رضوان کے کیبن میں، وہیں ایک لقمہ روٹی کا اور مچھلی کا کھلا کر کے ساری لذتوں سے جو ہے ہم کو آشنا کروا دیں، اور اس کے بعد اب جو بھی لذت ملے گی وہ سب نئی لذت ہوگی۔ انار آئے گا، کھائے گا وہ تو سوچے گا یہ تو دنیا کا انار ہے، دنیا کے انار کے خیالات اور اس کے دانوں کی لذت کا خیال آئے گا، لیکن جب کھائے گا تو سوچے گا ارے، کیونکہ پہلی سب لذتیں تو وہاں مل چکی، اب اس کے بعد کھائے گا تو لذت الگ، تو سوچے گا اور مل جائے، تو فوراً فرشتہ لے کر کے آئے گا دوسرا انار، اور اس کے بعد جو کھائے گا تو سوچے گا پہلی والی لذت ہے اسی طرح کھاتا ہوں، بڑی لذیذ تھی، بہت الگ لذت تھی، ٹیسٹ الگ ہی تھا، لیکن اب کھائے گا تو اسی انار کی لذت الگ۔ قرآن کہتا ہے وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اسی جیسا اس کو پھل دیا جائے گا، اور سوچے گا کہ پہلے کی طرح لذت ہے، لیکن اس کی لذت اور اس کا ٹیسٹ بالکل الگ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، جنت میں ان کے لیے ہر طرح کے فروٹس ہوں گے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، لیکن ہم کو ڈاکٹر کے دوا پر جو شفا ہوگی نہیں ہوگی، اس میں تو ہم دوڑتے ہیں، دھوپتے ہیں، دوڑ دھوپ کرتے ہیں، تگ و دو کرتے ہیں، دوا دوش کرتے ہیں، ادھر جتنے پیسے ہو سب خرچ کرتے ہیں، اور یہاں نیک عمل کے اوپر یقیناً نتیجہ مرتب ہوگا۔ اور جیسے کھانے کے بعد بھوک مٹتی ہے، جیسے پینے کے بعد پیاس مٹتی ہے، اسی طرح ہر نیک عمل کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ وہ نیک عمل چاہے نفل ہو، چاہے سنت ہو، چاہے مستحب ہو، چاہے فرض ہو، فرض کا درجہ، فرض کا ثواب بہت زیادہ، واجب کا ثواب بہت زیادہ، سنت کا اس سے کم، نفل کا اس سے کم، اور جو ہے یہ فرض جو حرام ہے، حرام سے بچنے کا ثواب بہت زیادہ۔ آنکھیں لذت اندوز ہونا چاہتی ہیں، غلط جگہ پہ دیکھنا چاہتی ہیں، اور جو ہے پیر غلط جگہ پہ چلنا چاہتا ہے، ہاتھ غلط جگہ پہ جانا چاہتا ہے، آدمی اس سے پرہیز کر رہا ہے، جو بچ رہا ہے۔ جیسے فرض نماز کا ثواب بہت زیادہ، ایسے ہی حرام چیز سے بچنے کا ثواب اسی طرح بہت زیادہ، یعنی فرض نماز چھوڑنا حرام، ایسے ہی شراب نہ پینا فرض، یعنی اسی کا الٹا، شراب نہ پینا فرض اور نماز چھوڑنا کیا ہے؟ حرام۔ جیسے نماز کرنا پڑھنا فرض اور چھوڑنا حرام، ایسے شراب پینا حرام اور نہ پینا کیا ہے؟ فرض ہے۔ تو اسی کے اعتبار سے اللہ نے ثواب رکھا ہے، اور وہ اسی طرح ہے جیسے ہم کو پانی پینے سے ہماری پیاس بجھتی ہے اور کھانا کھانے سے بھوک ختم ہوتی ہے، ایسے ہر نیک کام کرنے سے اس پر ثواب مرتب ہی ہوتا ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ آدمی نے کوئی کام ثواب کا کیا اور ثواب مرتب نہ ہو۔ ایسا جیسا دنیا میں ہوتا ہے، کبھی آدمی جو ہے سفر کا ارادہ کرتا ہے لیکن سفر نہیں ہو پایا، ٹکٹ کینسل ہو گیا، ایسے یہ دوا کیا شفا نہیں ہوئی، اور بہت سارے ایسے کام ہیں، فلاں جگہ گیا کام نہیں ہوا واپس آ گیا، فلاں چیز خریدنے گیا نہیں کام ہوا واپس آ گیا، اسباب متعین جو ہے کرتا ہے، سفر کر کے پہنچتا ہے، وہاں دیکھا کہ ہمارا مطلوب موجود نہیں ہے، آفیسر موجود نہیں ہے، تمام کام نتیجے سے مؤخر ہوتے ہیں، لیکن آخرت کا کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ اس سے نتیجہ مؤخر ہو۔ اللہ رب العزت ہی فرما رہے ہیں
وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، جو بھی نیک کام کرے گا اس نیک کام کے بدلے میں ہم نے بخشش تیار کر رکھی ہے۔ لہٰذا ہر نیک کام کرنے والے کے لیے بخشش ہوگی، اور یہ طے ہے۔ ہم اس پر کتنا یقین کرتے ہیں ہمیں یقین نہیں ہوتا۔ ہمیں بہت ساری مصیبتیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں تو ان مصیبتوں پر ہم شکوہ کرنے لگتے ہیں۔ ہم اس انسان کی طرح نہیں ہوتے ہیں جو دنیا میں اپنے آقا کا خیال کرتا ہے، اپنے بادشاہ کا خیال کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایاز اور محمود بادشاہ تھے، اور ان کا خادم، ان کے یہاں غلامی کرنے والا، خدمت کرنے والا ایاز تھا۔ تو ایاز کو بادشاہ زیادہ مانتے تھے، اور بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کو اتنا زیادہ نہیں مانتے تھے، وزیر اور منسٹر تھے، لیکن یہ بھی وزیر اور منسٹر کے درجے میں ان کو زیادہ مانتے تھے۔ تو لوگوں کو شکایت ہوئی، ایک مرتبہ ذکر بھی کیا کہ بادشاہ سلامت، ہم لوگ تو آپ کا کام کرتے ہیں، ہر وقت حاضر باش رہتے ہیں، یہ بھی رہتا ہے، کچھ زیادہ ہی ہم لوگ کام کرتے ہیں، لیکن آپ ان کو زیادہ مانتے ہیں۔ تو انہوں نے جواب دیا، ایک مرتبہ کیا کیا، ایک تلخ اور کڑوا پھل لائے اور اس کی قاشیں بنوائی، اور بادشاہ نے اپنے ہاتھ سے سب کو تقسیم کیا، یہ لوگ کھاؤ ذرا، یہ لوگ کھاؤ ذرا، یہ لوگ کھاؤ ذرا۔ تو چونکہ یہ تلخ اور کڑوا ہے تو اب اس نے کھایا، بہت کڑوا ہے بادشاہ سلامت، بہت تلخ ہے، اس طرح سب کہتے رہے۔ اور اس کے بعد پھر ایاز کا بھی نمبر آیا، ایاز کو دیا اور انہوں نے کھایا، تو کچھ بولے نہیں، منہ بھی نہیں بگاڑا، کھاتے چلے گئے۔ اس کے بعد پھر جو ہے سب کے سامنے پوچھا کہ ایاز، یہ تو سب بول رہے ہیں کہ بہت تلخ ہے، وہی تو پھل تم کو بھی دیا میں نے، تمہارے سامنے قاشیں بنوائی، ٹکڑے کیے اس کے، اور اس کے بعد ان کو بھی دیا، اسی میں سے تم کو دیا، تم تو منہ بھی نہیں بگاڑے اور آرام سے کھاتے چلے گئے۔ تو ایاز نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کی طرف سے بہت ساری نعمتیں میٹھی میٹھی شیریں ہم کو بہت مرتبہ ملی ہیں، اور ابھی اگر آپ نے کوئی تلخ چیز دے دی تو آپ نے دیا نا، تو اس وجہ سے ہم کیوں اس پر منہ بنائیں، اتنی ساری نعمتیں آپ کی طرف سے ملی ہیں تو ہم ان کو آپ کے سامنے توہین کریں کہ آپ نے ہم کو یہ دیا، ایک کڑوی چیز آ گئی تو کیا ہوا۔ تو اس پر بزرگوں نے اس واقعے سے یہ نتیجہ نکالا کہ ایک دنیا کا آقا اور دنیا کا غلام، لیکن اس کے دماغ میں یہ آ رہا ہے کہ اس کی عزت یہ کرنی چاہیے کہ اگر اس کی طرف سے کوئی تلخ چیز آ رہی ہے تو زندگی بھر تو اس نے ہمیشہ شیریں چیز کھلائی ہے، میٹھی چیز کھلائی ہے، نعمتیں ہم کو دیا ہے، تو آج اگر اس کی طرف سے کوئی اپنے مزاج کے خلاف چیز آ رہی ہے تو اس کو ہمیں برداشت کرنا، تو اللہ کو اس طرح ماننا۔ تو اللہ رب العزت یہی دیکھنا چاہتے ہیں۔ زندگی کے بہت سارے مراحل آتے ہیں، ان مرحلوں میں اللہ رب العزت اسی طرح حالات بدلتے ہیں، حالات بدلنے میں دیکھنا چاہتے ہیں میرا بندہ ان حالات میں بھی مجھ کو مانتا کہ نہیں مانتا۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کمن ہوا خالد فی النار، لہذا جو لوگ مجھے نہیں مانتے، کفر کرتے ہیں، ان کو ہمیشہ کی جہنم میں داخل کروں گا، کھولتا ہوا پانی رہے گا، وہ کھولتا ہوا پانی کئی ہزار سال کے بعد ان کو پیاس میں ملے گا تو وہ پئیں گے، پینے کی وجہ سے ان کی آنتیں کٹ جائیں گی، فقط امعاءہم، ان کی آنتیں کٹ جائیں گی، کٹ کر کے گریں گی۔ اب ظاہر سی بات ہے دنیا میں کوئی چیز کٹتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے، وہی تکلیف عذاب ہے، وہی تو ان کو دینا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْهِ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر کے اے لوگو فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، لہذا ایک خدا کو مانو، 33 کروڑ خداؤں کو چھوڑ دو، 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کو چھوڑو، الا اللہ، اکیلے اللہ کو مانو، واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات، اپنے گناہوں سے بھی معافی مانگو اور ایمان والوں کے لیے بھی دعا کرو۔ تمہارا معاملہ یہ ہے کہ کسی ایمان والے سے دشمنی ہو گئی تو اس کی ساری برائیوں کو تم اوپن کرتے ہو، حالانکہ ان کے لیے دعا کا حکم ہے کہ ایمان والوں کے لیے دعا کرو۔ واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، یہ نہ سمجھو کہ اللہ کے سامنے نہیں ہو، اللہ ایک ایک چیز لکھ رہا ہے، لکھوا رہا ہے، کندھے پہ فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، داہنی طرف نیکیاں لکھنے والے، بائیں طرف برائیاں لکھنے والے۔ واللہ یعلم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہاری چلت پھرت کو۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے کو قبول فرمائے، ہماری نمازوں کو نیک کاموں کو قبول فرمائے، اور ہم کو
نیک صالح بندہ بنا کر ایمان کے ساتھ اس دنیا سے بلائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.